شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی جلدی امیر ہونا چاہتا ہو تو نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لینا، جو تسبیح میں آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، تنگ دستیاں اتنی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور پڑھ لے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو اربوں پتی بنا دے گا۔ اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر جس کے پاس کھانے کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں، اگر وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو چند دنوں کے اندر اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں ہے، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے نتیجہ حاصل کیا ہے، 100% انہوں نے اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں ہے، بشرطے کہ صدقے دل سے اور اللہ پر کامل یقین رکھ کر کیا جائے۔ اگر حاسدین آپ کے پیچھے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدین کے شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس عمل کو اپنی اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیجئے اور یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے۔ آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگ آپ پر رشک کریں گے، اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت اور مقدر کو کھول دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے اور گناہوں سے اس بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کے میں جتنے بھی فائدے بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے آپ کو پہلے ہی دن اس عمل کی وہ تاثیر ملے گی، اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہو جانا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اسے دیکھنے میں تمہیں کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر تم سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نمازوں کو پڑھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے، اور ان کی تعریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے 99 نام یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی کو یاد کر لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو نام ہیں انہیں پڑھ کر اللہ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کیا کریں، آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ تو ناظرین،
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال جو آپ کے رزق میں کشادگی کا سبب بنتے ہیں میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، عمل کیا ہے؟ آپ نے کسی بھی دن نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نماز عصر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت والا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، جب آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے اور پورے خلوص دل سے پڑھیں، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جیسا کہ ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہے، ہر انسان کی حاجت اور ہر انسان کی خواہش ایک دوسرے سے جدا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام کے تمام مقاصد کی نیت کیجیے۔ مثلاً اگر آپ گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اپنے مقصد کی نیت کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا اللہ یا رحمانو ہیں جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یا رحمانو رب کریم کے وہ صفاتی نام ہیں جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ بند گلی میں آ چکے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار مجبور محسوس کر رہے ہیں، تو آپ یا اللہ یا رحمانو کو پڑھ کر دیکھیں، اور ثواب کی نیت سے کامنٹ باکس میں ایک بار یہ دونوں نام بھی لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، آپ یا اللہ یا رحمانو کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں، بندشیں، رکاوٹیں انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا رحمانو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو بھی لا کر رکھ دیتا ہے اور پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے، یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور یہ ایک تسبیح آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس ایک تسبیح سے آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو بھی شر ہوگا وہ آپ سے دور ہو جائے گا، اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ تو جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانو کی پڑھ لیں، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، یعنی آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ناظرین، دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو ناظرین، آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ الاخلاص کے اور بہت سارے فوائد ہیں کہ میں وہ بتانے بیٹھوں
تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے۔ تو ناظرین، دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کرنا ہے، اور جب آپ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کر لیں، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ اب آپ نے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ بالکل آسان سا سادہ سا وظیفہ ہے کہ شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ آسان وظیفہ نہ پڑھا ہو، اور یہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا وظیفہ اس پورے عمل میں آپ نے سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب پھر سے جان لیں کہ کسی بھی دن جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر 100 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 7 بار یا ربنا پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی تنگیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین، آپ جیسے ہی عمل کریں گے مالا مال ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے اور آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ دولت کہاں کہاں سے رہی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل ایسا مضبوط عمل ہے کہ بھکاری بھی پڑے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر کرے تو اور دولت مند ہو جائے۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو لازمی کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیں۔ اے اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔